بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو ہے وہ جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ کیا الفاظ عبادات اور معاملات کو صحیح کے لیے وضع کیا گیا ہے یا عام ہے اس کی وضع؟ عام یعنی حتیٰ یہ فاسد ہو تب بھی انہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ عبادات یا معاملات ہیں۔ تو کل ہم نے نتیجہ دیا تھا، ہم نے کہا تھا مولانا کے نزدیک جو ہے وہ یہ وضع جو ہے وہ عام کے لیے ہے، اور دلیل ہم نے کہا تھا اس پہ تبادر ہے اور صحت الحمل و سلب صحت الحمل ہے۔ واضح ہوگی بات، یہ عدم سلب صحت الحمل ہے۔ تو آج ایک یہ نئی بحث ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ ایک اشکال ہے اور اس کا آپ جواب دیں گے۔ وہیں یہاں سے پڑھنا ہے نا ہمیں، وہم سے۔ یہ دیکھیے گا، الوہم قد یعترض علی المختار، کہتے ہیں جو ہم نے یہ اختیار کیا نظریہ، اختیار کیا کیا ہم نے کہ یہ وضع کس کے لیے ہے؟ عام کے لیے۔ اس پہ اشکال کرنے جائیں گے ہم۔ اشکال کیا ہے؟ فیقال انہ لا یمکن الوضع بازاء العام، عام کے مقابلے میں وضع کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں کہ لفظ صلاۃ کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ صحیح اور فاسد دونوں کے لیے۔ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، بس یہ دعویٰ ہو گیا نا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ دلیل دیکھیے گا، لأن الوضع له يستدعي ان نتصور معنى كليا جامعا بين افراده۔ وضع کیا تقاضا کرتی ہے؟ ہم نے کہا تھا نا صاحب کا وضع حکم ہے، اور جو بھی حکم ہوتا ہے اس میں تصور کرنا ہوتا ہے آپ نے، لفظ کا بھی اور معنی کا بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں لفظ صلاۃ کے لیے وضع کرنا کس کو؟ عام کو، عام یعنی اس کے معنی جو حقیقی ہے اور مجازی کو بھی، تو کہتے ہیں کس کا تصور کریں گے آپ؟ علیکم السلام۔ دیکھیں توجہ کیجیے گا، اگر صحیح کے لیے وضع کرتے ہیں تصور کرنا ممکن ہے معنی کا۔ کیا کہیں گے؟ کہیں گے جی یہ لفظ صلاۃ ہے، یہ 10 ارکان ہیں جس کے لیے وضع کیا ہے ہم نے، لہذا اگر یہ 10 ہیں تو صلاۃ ہے، اگر 10 میں سے کوئی ایک بھی نہیں تو نماز نہیں ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں ہم لفظ صلاۃ کو وضع کر رہے ہیں عام کے لیے، تو وہ معنی جو تصور کرنا ہے کیا ہے؟ وہ عام کیا ہے؟ فاسد، یعنی کون سا جز فاسد؟ تصور نہیں کر سکتے آپ۔ اس وجہ سے لفظ صلاۃ کا وضع کرنا عام کے لیے کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو دوبارہ سمجھے، بات سمجھے ہوگی ہے نا۔ مثلا آپ کوئی بھی لفظ وضع کرتے ہیں کسی معنی کے لیے، وہ معنی معین ہے۔ کوئی بھی لفظ آپ لے لیں، لفظ باب ہے تو معنی کیا؟ یہ حیت ہے خارج میں۔ لفظ جدار ہے تو یہ اس کے لیے وضع کر رہے ہیں۔ لفظ ماں ہے تو اس کے لیے معنی ہے۔ جب لفظ صلاۃ کو آپ وضع کر رہے ہیں صحیح کے لیے تو یہ ممکن ہے، کیوں؟ معنی ہے اس کا، وہ 10 ارکان ہے، کس سے لے کے تکبیر سے لے کے فرض کر لیتے ہیں تسلیم تک۔ ٹھیک ہے، صحیح کے لیے علیکم السلام مشکل نہیں ہے، تصور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ وضع کرنا چاہتے ہیں فاسد کے لیے، ہم عام چاہتے ہیں نا صحیح اور فساد سے، کس کا تصور کرنا ہے معنی میں آپ نے؟ اگر تصور کرتے ہیں 10 ارکان کا تو صحیح ہو جائے گا، کیونکہ آپ صحیح اور فساد دونوں کو تصور کرنا ہے۔ اگر آپ تصور کرنا چاہتے ہیں فاسد کا، تو فاسد کیا ہے جس کا تصور کریں گے آپ؟ وہ معنی تو ہونا چاہیے نا کہ کون سا جز نہ ہو تو فاسد ہے۔ اگر کہہ رہے ہیں سارے نہ ہوں تو بھی ممکن نہیں ہے کہ جی نماز کو وضع کیا جا رہا ہے جب کوئی جز نہ ہو، معنی ہی نہیں ہے۔ اگر کہتے ہیں نہیں جی کوئی ایک جز نہ ہو تو یہ مجہول ہے، کون سا کوئی ایک جز؟ کیا مراد ہے آپ کی؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس پہ یہ اشکال کر رہے ہیں۔ واضح ہے میرے خیال اشکال؟ دیکھیے گا عبارت میں، اب دلیل دیکھیں، دلیل شاید سمجھ آئے گی آپ۔ لأن الوضع لہو یعنی وہی لفظ کے لیے، وضع لللفظ، لأن الوضع لللفظ، لفظ کے لیے وضع کرنا۔ آپ کون سا لفظ لے رہے ہیں؟ صلاۃ۔ لفظ صلاۃ کے لیے وضع کرنا یستدعی ان نتصور معنی کلیا، ضروری ہے اس کے لیے کلی معنی تصور کیا جائے، جامعا بین افرادہ و مصادیقہ، جو افراد اور مصادیق کے درمیان کیا ہے اسے جمع کرنے والا ہو۔ هو الموصولہ، وہ اس لفظ کے لیے کیا ہوگا؟ موصولہ ہوگا۔ کما فی اسماء الاجناس، جیسا کہ اسماء اجناس میں ایسا ہوتا ہے، لفظ رجل ہے، معنی کیا ہے؟ جو بھی خارج میں حیوان ناطق ہے اس پہ صادق آتا ہے۔ جتنے بھی امرا ہے
جو بھی خارج میں کیا ہے وہ خاتون ہے، جو صفات ہے اس کی ایک خاتون میں اس پہ امرا صادق آتا ہے، اس میں جنس ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی لفظ کلی وضع کرتے ہیں کسی معنی کلی کے لیے، ضروری ہے معنی کلی کا تصور کیا جائے تاکہ وضع کیا جا سکے، جیسا کہ کس میں ہے، اسماء اجناس میں۔ وَكَذَلِكَ الْوَضْعُ لِلصَّحِيحِ، اس طرح اگر آپ صحیح کے لیے وضع کرنا چاہتے ہیں، یستدعی تصور کلی جامع بین مراتب و افراد، کیا ضروری ہے، اس کے جتنے افراد اور مراتب ہیں ان کو تصور کیا جائے گا۔ نماز کون سی صحیح ہے، قنوت کے ساتھ یا بغیر قنوت کے؟ واضح ہے بات یہ۔ آپ کہتے ہیں دونوں صحیح ہیں، ہو بھی تب نہ ہو تب بھی، تو پھر اقل افراد کون سے ہیں جس پہ نماز صحیح؟ پھر نماز کھڑے ہو کے صحیح ہے یا بیٹھ کے؟ بیٹھ کے بھی صحیح ہے، لیٹ کے بھی صحیح ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ بات یہ ہوگی۔ تو یہ کہتے ہیں کس کے لیے آپ یہ لفظ صلاۃ کو وضع کر رہے ہیں صحیح اور فساد کے اعتبار سے؟ ولا شک ان مراتب الصلاۃ مثلا الفاظہ و صحیحہ کثیرہ متفاوتہ، اور نماز کے مراتب مختلف ہیں صحیح اور فساد کے اعتبار سے، جن کو آپ اصلاً وہ نہیں کر سکتے کہ جی یہ والے ہیں، بس معین محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ولیس بینہا قدر جامع یصح وضع اللفظ بأعضائہ، ان کے درمیان کوئی کیا ہے جامع تصور نہیں کیا جا سکتا جس میں کہا جائے کہ اس کے مقابلے میں لفظ صلاۃ وضع ہے۔ اشکال واضح ہے ان کا؟ مسلم کہتے ہیں نہیں واضح، توضیح ذالک، وضاحت کرنے جا رہے ہیں اشکال کی مزید۔ اے ان ای جز من اجزاء الصلاۃ، نماز کے اجزاء میں سے کوئی بھی جز، حتی الارکان اذا فرض عدمہ، اگر فرض کریں کہ وہ نہیں ہے، مثلا رکوع نہیں ہے، یسے صدق اسم الصلاۃ علی الباقی، باقی میں نماز صادق آتا ہے۔ بناء علی القول بالعام، اگر ہم قائل کس کے ہوتے ہیں کہ نماز کی وضع کس کے لیے ہے، عام کے لیے۔ کما یسے صدقہ مع وجودہ و فقدان غیرہ من الاجزاء، جیسے کہ کیا ہے اگر رکوع ہو سجدہ نہ ہو تب بھی اسے کہیں گے یہ کیا ہے نماز۔ کن کے نزدیک؟ جو کہتے ہیں نماز کی وضع کس کے لیے، عام کے لیے۔ اس بنا پہ کیا ہے پھر نتیجہ، یکون کل جز مقوم للصلاۃ عند وجودہ غیر مقوم عند عدمہ، پھر ہر جز کیا ہے جب موجود ہوگا تو نماز کے لیے مقوم ہے اس کے تحقق کے لیے، نہیں ہوگا تو کیا ہے، یہ ایک ہی شے مقوم ہے بھی مقوم نہیں بھی۔ تو فیلزم التبدل فی حقیقت الماہیہ، تو یہ ماہیت کی حقیقت میں کیا لازم آئے گا، تبدل لازم آئے گا۔ یہ ایک ہی شے اس میں دخالت میں قوام میں وہ شرط بھی ہے اور شرط نہیں بھی ہے، واضح ہوگی بات یہ۔ چائے لے لیں، چائے ماہیت ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ اگر چائے ہے، چائے میں چینی ہے تو تب بھی یہ چائے ہے، چینی نہ ہو تب بھی چائے نہیں۔ اگر چینی ہے تو کہیں گے چائے ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، نہیں ہے چائے اس کے وہ ہے نا مقومات میں سے ہے، کہتے ہیں یہاں پہ ایسے ہی ہے، نماز کے ارکان میں سے کوئی بھی رکن لے لیں، مثلا جیسے رکوع ہے، اگر ہے تو نماز ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ وَإِلَّا اگر آپ کہتے ہیں نہ ہو تب بھی نماز کہیں گے تو یہ تبدل فی الماہیہ لازم آئے گا کہ ماہیت مستقر نہیں ہے۔ ماہیت صلاۃ کیا ہے، اس کا وجود حقیقی خارج میں نہیں ہے۔ بل یلزم التردید فیہا، بلکہ کیا ہے اجزاء میں کیا ہے تردید لازم آئے گی، عند وجود تمام الاجزاء، لأن ای جز منہا لو فرض عدمہ یبقى صدق الاسم علی حالہ، اگر کوئی بھی جز نہیں ہوتا تب بھی کیا ہے اس پہ اسم صلاۃ کیا ہے، تو تردید یہ ہوگی کہ کون سا جز ہے جو ماہیت کے قیام میں دخالت رکھتا ہے اور کون سا جز ہے جو دخالت نہیں رکھتا۔ جس جز پہ ہاتھ ڈالیں گے اگر وہ نہیں ہوگا دوسرا ہوگا تو کہیں گے تب بھی نماز ہے۔ وَكُلْ مِنْهُمَا اے التبدل والتردید فی الحقیقہ الواحدہ غیر معقول، ایک حقیقت واحدہ میں تبدل اور تردید کیا ہے، یہ معقول نہیں ہے۔ اذ ان کل ماہیہ تفرض لابد ان تکون متعینہ فی حد ذاتہا، کہ ہر ماہیت کے لیے کیا ہے بذات ہی معین ہونا کیا ہے ضروری ہے۔
وَإِنْ كَانَتْ مُبْهَمَةً مِنْ جِهَةِ تَشَخُّصَاتِهَا الْفَرْدِيَّةِ، اگرچہ کیا ہے فردی طور پہ مبہم ہو سکتی ہے مشخصات، لیکن اس کے ذاتی طور پہ ماہیت کیا ہے، اس کا معین ہونا ضروری ہے۔ وَالتَّبَدُّلُ أَوِ التَّرْدِيدُ فِي ذَاتِ الْمَاهِيَّةِ مَعْنَاهُ إِبْهَامًا فِي حَدِّ ذَاتِهَا، اگر تبدل اور تردید ہے تو بذات ہی ماہیت کیا ہے، مبہم ہے، وَهُوَ مستحیل، یہ مستحیل ہے۔ واضح ہوگی بات، یہ اشکال ہے مولانا کا۔ اگر تو واضح ہے تو پھر تو بندہ جواب کی طرف جاتا ہے، اگر نہیں واضح تو بتائیں تاکہ اس کو سمجھایا جائے۔ پھر اشکال کیا ہے آپ کا؟ اشکال یہ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ مستشرق کی طرف سے لفظ صلاۃ کو عام کے لیے وضع کرنا ممکن نہیں ہے۔ علیکم السلام۔ جی کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہتے ہیں اگر اس طرح کہیں گے مختصراً، اگر وضع کرتے ہیں اس طرح تو تبدل اور کیا ہے، تردید لازم آتی ہے۔ تبدل اور تردید مستحیل ہے کسی بھی ماہیت میں، اس وجہ سے لفظ صلاۃ کو عام کے لیے وضع کرنا۔ پھر دوبارہ دیکھیں دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ لفظ صلاۃ کو عام کے لیے وضع کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں صحیح؟ اگر کرتے ہیں تو ماہیت میں تبدل اور تردید لازم آتی ہے۔ کسی ماہیت میں تبدل اور تردید کا لازم آنا معقول نہیں ہے، مستحیل ہے، اس وجہ سے لفظ صلاۃ کا عام کے لیے وضع کرنا صحیح نہیں۔ اب آپ سوال کریں کیسے تبدل اور تردید ہے؟ کیوں؟ چونکہ جس جز کو آپ کہیں گے یہ مقوم ہے، اگر وہ نہ ہو تب بھی نماز ہے عام کے بنا پہ۔ فرض کر لیں آپ کہتے ہیں رکوع مقوم ہے صلاۃ کے لیے، اگر رکوع نہ ہو تو تب بھی سجدہ ہو تب بھی نماز ہے۔ آپ کہتے ہیں جی سجدہ مقوم ہے، سجدہ نہ ہو رکوع ہو تب بھی نماز ہے، سجدہ نہ ہو تکبیر ہو تب بھی نماز، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں فاسد کو بھی نماز کہتے ہیں عام کی بنا پہ، تو پھر یہ تبدل اور تردید لازم آئے گا۔ تردید کیسے؟ یعنی تمام اجزاء میں سے کون سے اجزاء ہیں جس کی وجہ سے ماہیت متحقق ہوتی ہے، اور وہ کون سے ہیں جن کی وجہ سے متحقق نہیں ہوتی؟ اگر صحیح کے لیے ہم کہیں تو پھر ہمارے لیے واضح ہے، ہم پھر کیا کہتے ہیں، وہ اجزاء جو مستحبات ہیں ان کا ہونا ضروری نہیں ہے، قنوت ہے مثلا، یا جو تکبیر، جو تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ تکبیرات ہیں، یہ ساری مقوم نہیں ہیں۔ ہاں ارکان جو ہیں اربع وہ مقوم ہیں۔ عام میں تو نہیں کہہ سکتے نا، چونکہ آپ قائل اس کے ہوئے ہیں کہ جی فاسد کو بھی نماز کہتے ہیں، اس سے تبدل اور تردید لازم آئے گا۔ کسی ماہیت میں تبدل اور تردید کا ہونا محال ہے، اس وجہ سے نماز کو عام کے لیے وضع کرنا محال ہے۔ واضح واضح میرا خیال ہے، تو اگر نہیں کسی کو یہ واضح تو بتائیں، ویلا جواب واضح نہیں ہوگا۔ واضح ہے میرا خیال، اشکال جواب کی طرف آ جائیں۔ الدفع، مصنف کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان ھذا التبادل فی الاجزاء، یہ اجزاء میں جو تبدل ہے، رکوع کی جگہ پہ سجدے کا آنا، سجدے کی جگہ پہ تکبیر کا آنا، والتکسر مراتب الفاسدہ، اور فاسد کے مراتب کا کثیر ہونا، کہ اگر رکوع نہ ہو تب بھی نماز فاسد ہے، رکوع ہو سجدہ نہ ہو تب بھی فاسد ہے، سجدہ نہ ہو تکبیر ہو تب بھی فاسد ہے۔ لا یمنع من فرض قدر مشترک جامع بین الافراد۔ واضح ہوگی بات، یہ دعویٰ ہو گیا مصنف کا کہ جی یہ فساد کے افراد کا کثیر ہونا، ماہیت میں تبدل کا ہونا، یہ جامع مشترک کو فرض کرنے سے مانے نہیں ہے۔ جامع مشترک پھر بھی فرض کیا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اب پوچھیں گے کیا ہے وہ جامع مشترک آپ کا؟ ولا يلزم التبدل والتردید فی ذات الحقیقہ الجامع بین الافراد۔ دیکھیں مقابلے میں دعویٰ ہو گیا نا، وہ کہتے ہیں اگر عام کے لیے وضع کریں تو تبدل و تردید ماہیت میں لازم آتا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں آتا، چاہے نماز فاسد ہے، اور فساد کے افراد بھی کثیر ہیں، کبھی رکوع سے، کبھی سجدے سے، کبھی قیام سے، تب بھی تبدل و تردید لازم نہیں آتی، اور جامع فرض کرنا بھی ممکن ہے۔ یہ سارے دعوے ہیں ابھی تک مصنف دعوے، کسی بھی کتاب کو حل کرنے کے لیے یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں کہ آپ نظر رکھیں کہ دعویٰ کب تک چل رہا ہے سامنے والے کا، پھر وہ دلیل کہاں پہ دے رہا ہے۔ دیکھیں سابقہ ہم نے کہا دعویٰ کیا کیا، ہم نے کہا جی نماز عام کے لیے وضع نہیں ہے، یہ دعویٰ ہو گیا، پھر ہم نے اس پہ دلیل دی، پھر دلیل کی وضاحت کی۔ ایسے ابھی تک مصنف دعوے کیے جا رہے ہیں،
پہلا دعویٰ کیا کیا؟ کہا کہ جامع مشترک فرض کرنا ممکن ہے تبدل اور تردید کے باوجود. پھر کل اعلیٰ تبدل اور تردید ہی نہیں لازم آتا، اگرچہ افراد جو فاسد کے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہذا نظیر، مصنف آپ دیکھیں یہاں سے جانے لگے ہیں دلیل کی طرف، اور دلیل کس کے ذریعے پیش کر رہے ہیں؟ مثال کے ذریعے نظیر پیش کرنے لگے ہیں. وہذا نظیر لفظ کلمہ، دقت کیجیے گا، کہتے ہیں لفظ نماز کی جگہ پہ کلمہ کو رکھیں. ہذا نظیر لفظ الکلمہ الموضوع لما ترکب من حرفین فصاعدا، مرکب ہے کس سے؟ دو اور دو سے زیادہ سے. وَيَكُونُ الْجَامِعُ بَيْنَ الْأَفْرَادِ هُوَ مَا تَرَكَّبَ مِنْ حَرْفَيْنِ فَصَاعِدًا. کلمہ کا معنی جامع کیا ہے؟ جو دو یا دو سے زیادہ سے مرکب ہو. واضح ہوگی بات یہ، دو یا دو سے. حد ہے زیادہ کی؟ نہیں، اقل شی کتنے ہوں؟ دو. مَا أَنَّ الْحُرُوفَ كَثِيرَةٌ، بلکہ حرف کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. فَرُبَّمَا تَتَرَكَّبُ الْكَلِمَةُ مِنَ الْأَلِفِ وَالْبَاءِ، جیسے کعب وَيَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا كَلِمَةٌ. وَرُبَّمَا تَتَرَكَّبُ مِنْ حَرْفَيْنِ آخِرٍ مِثْلِ الْيَدِ وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهَا كَلِمَةٌ. وَهَكَذَا فَكُلُّ حَرْفٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا وَخَارِجًا فِي مُخْتَلِفِ الْكَلِمَاتِ. ہر حرف کیا ہے؟ داخل بھی ہے، نماز کی طرح. کہتے ہیں کلمہ بھی ایسے ہی ہے. کلمہ کا جامع کیا ہے؟ دو حرف یا دو سے زیادہ. اب حروف میں جب آپ ترکیب کرتے ہیں تو کبھی کس سے ہے؟ کاف الف با سے ہے، کبھی یا دال سے ہے. جب آپ نے کاف الف با کہا تو کلمے کے مکوم ہونے کے لیے یہ تین حروف دخالت رکھتے ہیں، کاف الف با. جب آپ نے کلمے کو مرکب کیا ید سے تو وہ تین دخالت رکھتے ہیں؟ نہیں، یا دال رکھتے ہیں. اسی طرح کیا ہے؟ یہ حروف بدلتے رہتے ہیں، کلمہ مکوم ہوتا رہتا ہے. تبدل اور تردید دیکھیں، کہتے ہیں ہے اب ماہیت میں نہیں. پہلی ماہیت کاف سے بنی ہے، دوسری ید سے بنی ہے. فَكُلُّ حَرْفٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا وَخَارِجًا فِي مُخْتَلِفِ الْكَلِمَاتِ مَعَ صِدْقِ اسْمِ الْكَلِمَةِ، جبکہ اس کے اسم کلمہ کیا ہے؟ سادہ کار ہے. وَكَيْفِيَّةُ تَصْحِيحِ الْوَضْعِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْوَاضِعَ یہ ابھی اس کے کیسے وضع صحیح کیا اس کے لیے؟ کہتے ہیں واضح نے کیا تصور کیا؟ یہ کیفیت و تصحیح الوضع فی ذالک یعنی فی الکلمہ باعتبار الحروف. ان الواضح یتصور اولا جمیع الحروف الہجائیہ، واضح نے کیا کیا؟ الف سے لے کے یا تک تمام حروف ہجائیہ کو تصور کیا. ثم یازا لفظ الکلمہ، پھر مقابلے میں لفظ کلمہ کو رکھا. بإزاء طبیعت المرکب من اثنین فصاعدا الی حد 7 حروف، اور کہا یہ 35-36 کتنے بنتے ہیں عربی میں حروف ہجائیہ یا اردو میں؟ سامنے کلمہ رکھ کے کہا ان میں سے 2 سے لے کے 7 تک جو حروف مرکب ہوں گے کلمہ ہے. کہتے ہیں کیا اشکال ہے؟ کوئی اشکال نہیں. اب وہ کون سے ہیں 2 سے لے کے 7 تک؟ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، الف با بھی ہو سکتے ہیں، تا سا بھی ہو سکتے ہیں، جیم ہا بھی ہو سکتے ہیں، یا الف بھی ہو سکتے ہیں، نون الف بھی ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں اس سے کیا ہے؟ ماہیت کلمہ مرکب ہوگی. ہاں، وہ جو جن سے کلمہ نے بننا تھا، وہ جو افراد ہیں وہ زیادہ ہیں. ان میں سے حد کیا ہے اس کی جو معین کی گئی؟ 2 الی 7 تک فرض ہے یہ. والغرض من تقیید بقولنا فصاعدا بیان ان الکلمہ تصدق علی الاکثر من حرفین، کہ کلمے کا اطلاق 2 پہ بھی ہوتا ہے اور 2 سے کصدق علی المرکب من حرفین ولا یلزم التردید فی الماہیہ. کہتے ہیں دیکھیں کوئی تردید نہیں ہے ماہیت میں. فإن الماہیہ الموضوع لہا، جو ماہیت ہے جو کہ موضوع لا ہے، ہی الطبیعہ لفظ الکلی المترکب من حرفین فصاعدا، ماہیت کیا ہے؟ وہ 2 حرف یا 2 سے زیادہ. والتردید انما یکون فی اجزاء افرادها، ہاں تردید کہاں میں؟ افراد میں ہے، ماہیت میں نہیں ہے. ماہیت کا معنی کیا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ حروف. ہاں ان کے جو اجزاء ہیں وہ متردد ہیں، کبھی الف یا ہے، کبھی نون تا ہے، کبھی الف با تا ہے، اس طرح ان میں تردید ہے. ماہیت میں کہتے ہیں کوئی تردید نہیں. وقد یسمى ذلك الکلی فی المعین او الکلی المحصور فی اجزاء معینہ، یا سے کلی معین کہتے ہیں یا کیا ہے؟ کلی کیا ہے؟ وہ محصور ہے اجزاء معینہ میں. وفی المثال اجزاء المعینہ ہی الحروف الہجائیہ کلہا، یہ حروف یہ ہے. انہوں نے نظیر پیش کی اس کی. واضح ہے نظیر؟ بینظیر نہیں، فقط نظیر. واضح ہے تو آئیں نماز پہ تطبیق کریں اسی کو ہی.
کہتے ہیں والا حاضہ فیم بگی ان یقاس لفظ الصلاۃ مثلا، کسی کو قیاس کرتے ہیں لفظ صلاۃ پہ، کلمے کا اٹھائیں لفظ صلاۃ لائیں، فإنه يمكن تصور جميع اجزاء الصلاۃ فی مراتب کلھا، تمام جو نماز کے اجزاء ہیں ان کو فرض کریں گے اس کے تمام مراتب کے ساتھ، اے حاصل اجزاء معینہ معروفہ، جو اجزاء معینہ معروف، جیسے وہاں ہم نے کہا تھا تمام حروف ہجائیہ، یہاں کہیں گے نماز کے تمام مراتب اور تمام اس کے اجزاء، تمام مراتب یعنی کھڑے ہو کے پڑھنا، بیٹھ کے پڑھنا، لیٹ، جو بھی اس کے مراتب ہیں وہ ضرورت اور غیر ضرورت کو شامل کر کے، اس طرح تمام اس کے اجزاء کو فرض کریں گے، کہیں گے نماز ان کے لیے واجب ہوا ہے۔ یہ ہو گیا کلی۔ اب اس میں سے کیا کریں گے پھر؟ کل حروف الہجائیہ فیاض اللفظ بإذا طبیعت العمل، دیکھیں یہ ان میں سے چنیں گے، المرکب من خمسہ اجزاء منہا مثلا فسائدا، جیسے امام نے کہا تھا 2 یا 2 سے زیادہ، ایسے یہاں کہیں گے 5 سے زیادہ۔ عقل وہاں عقل 2 ہم نے کہا، نماز میں کہیں گے عقل شی کیا ہے، فرض کر لے 5۔ فَإِنْ وجود تمام الاجزاء یصدق المرکب انہ صلاۃ، اگر تمام اجزاء موجود ہیں تب بھی کہیں گے نماز ہے، جیسے کلمے میں اگر تمام حروف ہیں تب بھی کہیں گے، واضح ہے بات یہ۔ وَعِنْدَ وجود بعضها ولو خمسہ علی اقل تقدیر علی الفرض یصدق اسم الصلاۃ ایضاً، جیسے وہاں ہم نے کہا اگر 2 سے ہے تب بھی کہیں گے نماز ہے۔ اب یہ جو اجزاء ہم نے فرض کیے نماز کے، ان میں سے ہو سکتا ہے پہلے 4 ہوں، آخری 3 نہ ہوں، آخری 3 ہوں پہلے 4 نہ ہوں، کہیں گے نماز ہے، جیسے کلمہ میں ہم نے کہا فرض کی ہے، فرض کر لیں چاہے ایک بھی ہو، کہیں گے نماز ہے لیکن فاسد ہے، فرض کریں 5 میں فرض کیا ہے۔ بل الحق ان الذی لا يمکن تصور الجامع فیہ ہوا خصوص المراتب صحیحہ، کہتے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جامع فرض کرنا ممکن نہیں ہے فاسد نماز میں، کہتے ہیں یہ صحیح میں ممکن نہیں ہے، فاسد میں ممکن ہے، صحیح نماز میں اس کا جامع فرض کرنا ممکن نہیں ہے۔ وَهَذَا الْمُخْتَصَرْ لا یسع تفصیل ذالک، کہتے ہیں یہ مختصر ہے، تفصیل وسعت نہیں۔ ویسے یہ محل اشکال ہے مولانا کا یہ کہنا کہ قیاس مع الفارق کہ آپ نے جس پہ قیاس کیا ہے وہ صحیح ہے، کلمہ جب مرکب ہوتا ہے 2 یا 2 سے زیادہ سے وہ فاسد نہیں ہے، وہ صحیح ہے، جس کو قیاس کر رہے ہیں وہ فاسد ہے۔ تو آپ کیسے جو ہے وہ آپ کا مقیس علیہ صحیح ہے اور جس کو قیاس کر رہے ہیں وہ فاسد ہے؟ قیاس مع الفارق ہے ان کا، انہیں چاہیے تھا اگر جیسے کلمے پہ قیاس کیا وہ بھی فاسد ہوتا، پھر جی 2 یا 2 سے زیادہ جو بنے گا ان میں سے وہ فاسد ہے، وہاں کون کہتا ہے فاسد ہے؟ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ فاسد ہے آپ کی، اس وجہ سے کہا یہ مختصر ہے۔ ہاں تفصیل اگر میں گیا تو پھر ٹائم اور زیادہ لگے گا۔ بات واضح ہو گئی ہے، یہ مطلب انہوں نے تمام کر دیا اس طرح۔ لہذا کہتے ہیں جی مستشکل کا جو اشکال ہے کہ جی لفظ صلاۃ کا عام کے لیے وضع ہونا صحیح نہیں ہے چونکہ ماہیت میں تبدل اور تردید لازم آتی ہے، کہتے ہیں نہیں لاتی۔ یہ تبدل تردید کہاں پہ ہے؟ ماہیت کے معنی میں نہیں ہے، افراد میں ہے، افراد میں تردید ہونا اشکال، یعنی مثلا ماہیت کی طرف قائل ہے۔ مستشکل کہہ رہا ہے کہ اگر وضع کرتے ہیں عام کے لیے تو ماہیت کے معنی میں تبدل اور تردید لازم آتی ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں نہیں لازم آتی، بلکہ تبدل و تردید کہاں لازم آتا ہے؟ افراد میں، اور افراد میں ہونا تردید کا اشکال، جیسا کہ مثال پیش کی کس کے ذریعے؟ کلمہ کے ذریعے، اور اس کو تطبیق کیا نماز پہ۔ واضح ہے میرا خیال ہے، نہیں واضح تو بولیں تاکہ مطلب مزید واضح کیا جائے، اگر واضح ہے تو آگے چلے جائیں پھر ہم۔ میں اس وجہ سے کہتا ہوں آخر میں تاکہ حجت تمام ہو جائے، کل کو آپ یہ نہ کہیں جی وہ پڑھانے والے نے بھاگا جا رہا تھا، اگر کسی کے بھی واضح نہیں تو بولیں۔ تنبیہان آپ کے لیے واضح ہے تو پھر نہیں دہرائیں گے چونکہ آپ کہہ چکے واضح ہے میرے لیے۔ لا یجری النزاع فی المعاملات بمعنی المسببات، یہ بحث کرنے جا رہے ہیں یہ جو ہمارا نزاع ہے کہ یہ جو الفاظ عبادات اور معاملات وضع ہوئے ہیں صحیح کے لیے یا عام کے لیے، وہاں ہمارا نزاع تھا اس میں عبادات میں مسبب کے اعتبار سے۔ سبب کیا ہے؟ وہ امر ہے مولا کا جو خارج میں آپ انجام دیتے ہیں، وہ مسبب ہے، اس پہ پھر آپ کہتے ہیں یہ صحیح ہے یا فاسد ہے۔
معاملات میں یہ نزاع کس میں ہے؟ اسباب میں ہے یا مسببات میں؟ کہتے ہیں معاملات میں جو نزاع ہے وہ مسببات کے اعتبار سے نہیں ہے، اسباب کے اعتبار سے ہے۔ کیوں؟ چونکہ جو مسببات ہیں معاملات میں وہ صحیح اور فاسد نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں یا ہوتے ہی نہیں۔ مثلا فرض کر لیں نکاح ہے، نکاح میں شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ جی سیغہ ہو عربی میں۔ اگر کوئی بندہ سیغہ نہیں پڑھتا، یہ نہیں کہیں گے نکاح فاسد ہے، کہیں گے نکاح نہیں ہے ہی نہیں نکاح، ہے ہی نہیں نکاح۔ ہے ہی نہیں نکاح کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ جی نکاح ہے لیکن شرائط نہیں ہوئی لہذا فاسد ہے۔ اس وجہ سے معاملات میں جو ہم یہ نزاع کریں گے وہ کس میں کریں گے؟ اسباب کے اعتبار، کہیں گے جو سیغہ جاری کیا گیا ہے نکاح کا یہ فاسد ہے یا صحیح ہے۔ اب وہاں بحث کریں گے کیا الفاظ معاملات کو صحیح کے لیے وضع کیا گیا یا فساد، یعنی کہہ سکتے ہیں اگر شرائط میں سے کوئی شرط نہ ہو تب بھی یہ نکاح ہے لیکن فاسد ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ اسباب کے اعتبار سے، نہ کہ مسببات۔ واضح ہے آپ کے لیے؟ یہ ذہن میں رکھیے، یہ اعتباری ہیں نا چیزیں۔ مثلا اگر لڑکا بھی راضی ہے، لڑکی بھی راضی ہے، والدین بھی راضی ہیں ان کے، تو کیا فقط رضا ہو جانا نکاح کے لیے کافی ہے؟ نہیں۔ ہم نے کہا وہ شارع نے جو کہا ہے انکحت موکلتی، جب تک نہیں کہیں گے خارج میں نکاح متحقق نہیں ہوگا۔ ہاں جیسی وہ سیغہ کہیں گے، اب کیا اس میں وہ ہے مصلحت ہے کہ شارع نے اس حلیت اور اباحت کو اس سیغے پہ موقوف رکھا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے پاس اوامر شرعیہ توقیفی ہیں، ہمیں ان کے علل نہیں معلوم کہ کیوں جو ہے رضا جو ہے وہ نہیں ہے حلیت کا سبب، یہ سیغہ ہے رضا کے ساتھ، رضا کے ساتھ، بغیر رضا کے سیغہ بھی کافی نہیں۔ واضح ہے بات؟ یہ شارع کی طرف سے اوامر ہیں جو اس نے حکم دیا ہے ہمیں، تو اس وجہ سے کہیں گے نکاح خارج میں جو ہوتا ہے یا ہے موجود ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں ہے موجود ہے صحیح اور فاسد ہے، صحت اور فساد سے متصف نہیں ہوتے۔ ہاں معاملات میں جو صحت اور فساد سے متصف ہوتے ہیں وہ اسباب ہیں، مسببات نہیں ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ۔ بات واضح ہے میرا خیال؟ دیکھیے گا، ان الفاظ المعاملات کالبیع والنکاح والایقاعات، جیسے کہ بیع ہے، نکاح ہے، ایقاعات ہیں جیسے طلاق والعتق۔ فرق کیا ہے نکاح اور اس میں عقد اور ایقاع میں؟ عقد میں ایجاب و قبول دونوں ہوتے ہیں، ایقاع میں فقط ایجاب ہوتا ہے، قبول نہیں۔ جیسے طلاق ہے، عتق ہے، واضح ہے؟ طلاق میں وہ مرء قبول کرے نہ کرے، جب مرد دے دے گا طلاق تو ہو جائے گی، بس ایقاع کافی ہے۔ اس طرح عتق میں بھی غلام کہے میں نے غلامی میں رہنا ہے تب بھی آزاد ہو جائے گا، وہ جیسے ہی مولا اسے وہ سیغہ جاری کرے گا غلام ہو جائے گا، غلام کہہ رہا ہوں آزاد ہو جائے گا۔ واضح ہوگی بات؟ یہ یمکن تصویر وضعها علی احد نامین، ان کو دو میں سے ایک صورت میں فرض کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دیکھیں ان تکون موضوعتا للاسباب، ان کی جو وضع ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اسباب کے لیے۔ واضح ہے؟ جب کہتے ہیں کہ لفظ نکاح کو وضع کیا گیا ہے تو کس کے لیے؟ اسباب، یعنی لفظ نکاح یعنی انکحت موکلتی موکلی، نہ کہ خارج میں اس کا نتیجہ وہ لڑکی کا لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا، یہ نہیں شہری میں واضح ہے بات؟ یہ نہیں، اس کے لیے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اسباب کے لیے۔ ایسے ہی بیع یہ نہیں کہ خارج میں ملکیت کا منتقل ہونا، بیع کیا ہے؟ وہ بیع تو کسیغہ جاری کرنا، بیع تو حاصل کتاب بعشرہ دراہم، سامنے والا کہ اشترے تو حاصل کتاب بعشرہ دراہم۔ یہ پہلا ان تکون موضوعۃ للاسباب، یہ وضع ہوئے ہیں کس کے لیے؟ یہ الفاظ اسباب کے لیے۔ دیکھیں وہ اسباب کیا ہیں؟ التی تسبب مثل الملکیہ والزوجیہ، یہ اسباب پھر سبب بنتے ہیں کس چیز کا؟ خارج میں ملکیت کا اور زوجیت کا۔ والفراق والحریہ، فراق کس میں؟ طلاق میں، حریت کس میں؟ عتق میں۔ ونحوہا، ونعنی بسبب انشاء العقد والایقاع، یہ سبب سے کیا مراد ہے؟ وہ انشاء عقد ہے اور انشاء ایقاع ہے۔ کل ایجاب والقبول معا فی العقود والایجاب فقط فی الایقاعات،
بات واضح ہوگی یہ. وَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ فَالنِّزَاعُ الْمُتَقَدَّمُ يُصِحُّ أَن نَفْرَزَهُ فِي أَلْفَاظِ الْمُعَامَلَاتِ. اگر یہ اس طرح ہے تو پھر نزاع ہے ہمارا صاحب کا، وہ الفاظ معاملات میں کیا ہے جاری ہوگا. من کونها اسامی لخصوص صحیحہ، کیا یہ اسم ہے خاص طور پہ، یعنی اس کو نکاح کہیں گے جب اس کی تمام شرائط پوری ہیں. واضح ہوگی بات یہ. جیسے تمام شرائط کیا کہ وہ صیغہ ہو، عربی میں ہو، واضح ہے، اس کا تلفظ صحیح ہو ادا کرنے والے کا، جو شرائط آپ بیان کرتے ہیں. اس طرح طلاق ہے، کب کہیں گے طلاق ہے کہ جب طلاق کے تمام اجزاء اور شرائط پورے ہوں. وہ طلاق کرنے والے کا صیغہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کرے، دو عادل شخص موجود ہوں، مرأہ جو ہے وہ حیض کی حالت میں نہ ہو، حاملہ نہ ہو. کیا یہ ساری شرائط ہیں؟ اگر ہوں گی تو کہیں گے، یا بغیر اس کے بھی یہاں نزاع فرض کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں لفظ طلاق کو وضع کیا گیا صحیح کے لیے تو پھر تمام شرائط ہوں گی تو کہیں گے طلاق ہے. اگر لفظ طلاق کو وضع کیا گیا ہے عام کے لیے تو پھر کہیں گے چاہے نہیں بھی ہیں شرائط، کہیں گے طلاق ہے لیکن فاسد ہے، لذا خارج میں نتیجہ مترتب پھر نہیں ہوگا. یہ وَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ فَالنِّزَاعُ الْمُتَقَدَّمُ يُصِحُّ أَن نَفْرَزَهُ فِي أَلْفَاظِ الْمُعَامَلَاتِ من کونها اسامی لخصوص صحیحہ، کیا یہ اسم ہے خاص طور پہ صحیح کے لیے. آنی تامت الاجزاء والشرائط المؤثرہ فی المسبب، کہ جب تمام شرائط اور اجزاء ہوں گی تو یہ مسبب میں مؤثر ہوں گے. اول العام من الصحیح والفاسدہ، یا صحیح اور فاسد سے کیا ہیں عام ہیں. ونانی بالفاسدہ ما لا یؤثر فی المسبب، فاسد پھر کیا کہیں گے جو مسبب میں کیا ہے مؤثر نہیں ہے. اما لفقدان جز او شرط، جز کے فاقد ہونے کی وجہ سے یا شرط کے. اسباب کی بات کر رہے ہیں، اسباب کی، مسبب تو بیان کریں، اگر اسباب تام ہے تو مسبب میں مؤثر ہے، اسباب تام نہیں تو مؤثر نہیں. تو بات ہو رہی ہے اسباب کی کہ کیا پھر نزاع فرض کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ چونکہ جو اسباب ہیں ان کے اجزاء اور شرائط ہوتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ اگر تمام ہیں تو صحیح، نہیں تمام تو فاسد. مسبب کے تو کوئی ہے ہی نہیں نا اجزاء شرائط. خارج میں یا زوجیت ہونی ہے یا نہیں ہونی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زوجیت ہے لیکن فاسد ہے. یہ اسباب اور مسبب نہیں، بس یہ کیا ہے اسباب اور مسبب. صیغہ سبب ہے، علت ہے نا زوجیت کے متحقق ہونے کا. تو یہ جو الفاظ ہیں نکاح کس کے لیے وضع ہوا ہے؟ اس صیغے کے لیے. صیغے کے اعتبار سے بحث کریں گے کہ کیا یہ صیغہ صحیح کے لیے وضع ہوا ہے یا عام کے لیے. نہ کہ خارج میں مسبب یعنی جو زوجیت ہوگی ایسے یہ زوجیت جی ہے لیکن فاسد ہے. یہ کیا بات، زوجیت ہوتی صحیح ہے فاسد نہیں ہوتی. یا زوجیت ہوتی ہے یا نہیں، صحیح اور فساد سے متصف نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ چونکہ جو مسببات ہیں ان کے خارج میں اجزاء نہیں ہے، بسیط ہے، وہ امر بسیط ہے. یہ یعنی معاملات کے جتنے نتائج ہیں اس طرح کہیں یہ بسیط ہوتے ہیں، مرکب نہیں ہوتے اجزاء سے. حتیٰ کہیں جی شرائط پوری ہوں گی تو صحیح ہے، نہیں پوری ہوں گی. اس وجہ سے یہاں پہ جو نزاع ہے وہ کس اعتبار سے، اگر آپ قائل ہو جائیں کس چیز کے کہ جی جو نزاع ہے وہ اسباب کے اعتبار سے. اگر آپ کہتے ہیں نزاع مسببات کے اعتبار سے تو کوئی نزاع نہیں. دوسرا دیکھیے گا ان تکون موضوعاً للمسببات، یہ الفاظ کس کے لیے نانی بالمسببہ. دیکھیں نفس الملکیہ والزوجیہ والفراق والحریہ ونحوہا، یعنی جب آپ کہتے ہیں لفظ نکاح تو مراد اس سے صیغہ نکاح نہیں ہے، زوجیت ہے. جب آپ کہتے ہیں لفظ طلاق تو اس سے مراد کیا ہے، وہ طلاق نہیں ہے بلکہ فراق ہے، جدائی ہے میاں بیوی کے درمیان، یہ ہے، صیغہ طلاق نہیں ہے. اس طرح جب آپ کہتے ہیں عتق تو صیغہ عتق نہیں ہے بلکہ حریت ہے خارج میں. پھر کیا ہو جائے گا والا حاضہ فالنزاع المتقدم لا یصح فرضہ فی المعاملات، پھر معاملات میں نزاع فرض کرنا کیا ہے ممکن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ واضح ہے اس کی علت، لأنہا لا تتصف بالصحہ والفساد، جو خارج میں جو حقائق ہوتے ہیں معاملات میں یہ صحیح اور فساد سے متصف نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ لکونہا بسیطہ، کیونکہ یہ کیا ہیں بسیط ہوتے ہیں. غیر مرکبہ من اجزاء و شرائط، اجزاء و شرائط سے مرکب نہیں ہوتے. زوجیت مرکب نہیں ہے کسی شے سے. بل انما تتصف بالوجود تارتن و بالعدم اخرى، کبھی یہ موجود ہوتے ہیں کبھی نہیں. یعنی اگر صیغہ صحیح جاری کیا ہے تو زوجیت ہے، نہیں جاری کیا تو زوجیت نہیں ہے. یہ نہیں زوجیت ہے فاسد ہے، ایسا نہیں ہوتا. فہذا عقد البیع مثلا اما یکون واجدا لجمیع ما هو معتبر فی صحت العقد اولا،
یہ جو بے ہے یا تو تمام شرائط بے کی پوری ہیں تو کہیں گے بے موجود ہے، اگر تمام شرائط نہیں ہیں تو کہیں گے بے نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ اِتَّصَفَ بِالصَّحَةِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي اِتَّصَفَ بِالْفَسَادِ وَلَكِنَّ الْمِلْكِيَّةَ الْمُسَبَّبَةَ، لیکن جو ملکیت ہے جو کہ مسبب ہے اس بے سے، یدور امرها بین الوجود والعدم، وہ کس کے درمیان ہے؟ وجود اور عدم، یا ملکیت ہے یہ نہیں کہ ملکیت ہے لیکن فاسد ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ لأنها توجد عند صحت العقد، دیکھیں وعند فساده لا توجد اصلا، لأنها فائزہ اریدہ من البے نفس المسبب، اگر آپ کی مراد بے سے خود مسبب ہے وہو الملکیہ المنتقلہ الی المشتری فلا تتصف بالصحہ والفساد حتی یمکن تفسیر النزاع۔ بات واضح ہوگی یہ، لہذا یہ کل انشاءاللہ یہاں سے بحث کو آگے لے کے چلیں گے۔ یہ جو الفاظ ہیں معاملات کے، عبادات تو ہم پیچھے چھوڑ آئے، یہ جو معاملات کے الفاظ ہیں یہ وضع کس کے لیے ہوئے ہیں ابھی تک ہم نے نہیں معین کیا، ابھی تو ہم نے کہا ہے ان و ان، نہ ان و ان ہم نے کہا، یا اگر وضع ہوئے ہیں اسباب کے لیے تو نزاع فرض کر سکتے ہیں چونکہ وہ صحیح اور فساد سے متصف ہوتے ہیں، اگر وضع ہوئے ہیں مسببات کے لیے تو نزاع فرض نہیں کر سکتے، کیوں؟ چونکہ وہ صحیح اور فساد سے متصف نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ چونکہ بسیط ہیں، مرکب ہیں، یا وہ موجود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ کل انشاءاللہ اس پہ بحث کریں گے کہ یہ جو الفاظ معاملات ہیں کس کے لیے وضع ہوئے ہیں، پھر آگے یہ بحث ہوگی کہ کیا نزاع ہے یا نہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔